یہ کومیٹ ہے، ایک دمدار ستارہ، لیکن یہ کوئی عام کومیٹ نہیں ہے۔ اس کے اندر زندگی کے بیج ہیں، اس میں زندہ خلیے ہیں، اور یہ تاریخ میں کسی وقت مریخ سے اڑتا ہوا زمین کی طرف آیا اور پوری قوت سے ٹکرا گیا۔ اس کے اندر جو زندگی کے خلیے تھے، انہی سے زندگی نے زمین پر جنم لیا، اور پھر ایک خلیے سے بڑھتے بڑھتے یہ زندگی پورے کرۂ ارض پر چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ ایک سائنٹیفک تھیوری ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کچھ سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین پر شروع میں زندگی کے لیے مکمل ضروری ماحول نہیں تھا، اس لیے ضرور زندگی یہاں پیدا نہیں ہوئی بلکہ کہیں اور سے، یا زیادہ امکان ہے کہ مریخ سے یہاں آئی ہو، کیونکہ مریخ پر 3 ارب سال پہلے 3 بلین years before ایسے حالات تھے کہ وہاں زندگی پیدا ہو سکے۔ اگر یہ تھیوری ثابت ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سب مریخی ہیں، یا کم از کم ہم اس زمین پر پردیسی ہیں۔ یہ تو جب ثابت ہوگا تب ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ 2024 میں انسان مریخ پر جا رہا ہے، لیکن مریخ پر تو درجہ حرارت -50 یا 60 ڈگری کے قریب ہوتا ہے، وہاں آکسیجن بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جان لیوا ریڈیشنز ہیں، وہاں انسان رہے گا کیسے؟ جہاں نہ کچھ بویا جا سکتا ہے اور نہ کاٹا، تو پھر وہاں انسان کھائے گا کیا؟ ہم یہ سب اندازے لگائیں گے اور کہانی کو آگے بڑھائیں گے اسی اسپیس کرافٹ وائکنگ کے ساتھ جو مریخ پر پہنچ چکا ہے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ، اور دیکھو سنو جانو کی کل کائنات دا یونیورس سیریز میں ہم آپ کو انسان کے مریخ پر رہنے کی کہانی دکھائیں گے۔ وائکنگ نے مریخ پر اترتے ہی جو پہلی تصویر زمین پر بھیجی تھی وہ یہ تھی۔ اس میں وائکنگ کا ایک پاؤں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ انسان کی کسی بھی دوسرے سیارے پر پہلی کامیاب لینڈنگ تھی۔ تو یہ تو تھی پہلی تصویر، اور یہ رہی دوسری تصویر۔ مریخ پر پتھر بالکل اسی طرح بکھرے ہوئے ہیں جیسے ہماری نیلی زمین کے کسی بھی پتھریلے خشک علاقے میں بکھرے ہوتے ہیں۔ تصویروں کے بعد اب وائکنگ کا امتحان تھا زندگی تلاش کرنے کا۔ انہی پتھروں پہ چلتے ہوئے وائکنگ کو اسی پتھریلی زمین اور ہوا سے نمونے لینا تھے اور اپنی ننھی منی لیبارٹری میں ان پر تجربات کرنا تھے۔ اسے دیکھنا تھا کہ کیا ان ذرات میں کہیں کوئی ایسا کیمیکل ہے جس سے پتا چلے کہ یہاں زندگی موجود ہے یا کبھی پہلے تھی۔ کیا یہاں لاکھوں کروڑوں سال پہلے یا اب کوئی جاندار شے بھلے ایک خلیہ ہی کیوں نہ ہو وہ موجود ہے یا نہیں؟ کیا پانی موجود ہے جو زندگی کی پہلی علامت ہوتا ہے؟ لیکن ٹھہریے، یہاں رکیے اور پوچھئے کہ آج سے 43 years بیک جب ٹیکنالوجیز اتنی سمارٹ نہیں تھیں جتنی آج ہیں، اس وقت زمین سے 15.5 کروڑ کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی مشین خود بخود کیسے تجربات کرتی ہوگی؟ اس سوال کا جواب ہے وائکنگ کے یہ 2 کیمرے اور ایک بازو۔ ان 2 کیمروں سے وائکنگ لینڈرز نے ہزاروں تصاویر بنائی، جنہیں اس اینٹینے کی مدد سے وائکنگ کے دوسرے حصے یعنی وائکنگ آربیٹر تک ٹرانسمٹ کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا۔ یہاں سے یہ زمین پر موجود اس ڈیپ اسپیس نیٹ ورک اور پھر ناسا کے متعلقہ آفس تک پہنچتی تھی، اور یہاں انہیں ان ٹیپس میں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ جبکہ یہ بازو وائکنگ کی لیبارٹری کا وہ حصہ ہے جو مریخ کی سطح سے مٹی کے نمونے سیمپلز اٹھا کر پیچھے بنی اس چھوٹی سی لیبارٹری میں ڈال دیتا تھا۔ اس لیبارٹری میں خاص سینسرز تھے جو مریخ کی مٹی میں زندگی کی علامات کو ڈیٹیکٹ کرنے، معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہ ہے وہ منا سا اینٹینا جس سے مریخ پر موسموں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ چلایا جاتا تھا اور ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس 72 کلو گرام کے اسپیس کرافٹ وائکنگ کا حصہ تھا۔ وائکنگ 1 کا مشن صرف 90 دن کا تھا، لیکن اس نے اس سے بہت زیادہ کام کیا۔ یہ 6 سال وائکنگ 1 کا مشن صرف 90 دن کا تھا، لیکن اس نے اس سے بہت زیادہ کام کیا۔
یہ 6 سال 4 ماہ تک مریخ پر تجربات کرتا رہا۔ اس نے 50,000 سے زائد تصاویر زمین پر بھیجی، جن میں سرخ مٹی تھی، میلوں تک پھیلے بنجر میدان، اور ان میں بکھرے پتھر تھے، گھاٹیاں اور پہاڑ تھے، سب کچھ تھا، لیکن زندگی نہیں۔ زندگی وائکنگ کو مریخ پر نہیں ملی۔ نومبر 1982 تک کام کرنے کے بعد وائکنگ 1 ریٹائرڈ ہو گیا۔ وہ ٹیکنیکلی تھک گیا تھا، وہ اپنی ساری توانائی کھو چکا تھا اور اب مریخ پر پتھروں کی طرح ایک پتھر بنا پڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی مریخ پر زندگی کی تلاش کا سفر ختم نہیں ہوا۔ وائکنگ 1 نے اپنی تلاش کے دوران ایک ایسی تصویر بھیجی تھی جس سے مریخ پر زندگی کی تھوڑی بہت امید ابھی باقی تھی، اور یہ تھی وہ تصویر۔ اس میں یوں لگتا ہے کہ چٹانوں کے درمیان برف کی ایک پتلی سی تہ جمی ہوئی ہے۔ یہ برف جمع ہوا پانی بھی ہو سکتا ہے اور فروزن کاربن ڈائی آکسائڈ بھی۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو مطلب یہاں اس جگہ تو زندگی نہیں، لیکن اگر یہ برف پانی کی ہے تو زندگی کا چانس ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے ٹیسٹ ضروری تھے، لیکن وہ ٹیسٹ یہ اسپیس کرافٹ وائکنگ اب نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک نئی قسم کا اسپیس کرافٹ چاہیے تھا، ایک کانکن اسپیس کرافٹ، لمبی چونچ والا، اس بگلے جیسا سمجھ لیں بس۔ اتنا مشکل کام لگتا ہے، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے سوچئے کہ آپ 2008 میں کیا کر رہے تھے۔ تو 2008 میں ایک ایسا ہی اسپیس کرافٹ فینکس مریخ پر اترنے والا تھا۔ فینکس نے مریخ کی زمین کو کرید کر دیکھنا تھا کہ کیا اس کی سطح کے نیچے پانی یا پانی والی برف موجود ہے، اور صرف دیکھنا ہی نہیں تھا بلکہ لیبارٹری ٹیسٹ میں ثابت بھی کرنا تھا۔ فینکس لینڈرز ناسا کے چند اہم ترین مشنز میں سے ایک تھا۔ 25 مئی 2008 کو فینکس مریخ پر اترا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کے فولڈنگ آرم نے حرکت کی، مریخ کی سطح ایک پرندے کی چونچ کی طرح کریدی، اور یہ دیکھیے یہ کیا، مریخ کی سرخ مٹی کے نیچے سفید سفید برف۔ 2008 کو فینکس مریخ پر اترا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کے فولڈنگ آرم نے حرکت کی، مریخ کی سطح ایک پرندے کی چونچ کی طرح کریدی، اور یہ دیکھیے یہ کیا، مریخ کی سرخ مٹی کے نیچے سفید سفید برف چمک رہی ہے۔ اس مٹی اور برف کے ذرات کو جب فینکس نے اپنی لیبارٹری میں چیک کیا تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بلکہ پانی تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں اس پانی کے بخارات بھی بنے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ٹیلیسکوپ کے بعد براہ راست تجربے سے ثابت ہو گیا تھا کہ مریخ پر پانی موجود ہے، اور وہ بھی بہت بڑی مقدار میں۔ مریخ پر پانی کے جمے ہوئے سمندر دریافت ہو گئے تھے۔ فینکس ایک کامیاب مشن ثابت ہوا تھا۔ مریخ پر پانی بھی مل گیا تھا، زمین کی طرح اس کے پولز قطبین پر برف بھی موجود تھی۔ مریخ کا دن 24 گھنٹے 37 منٹ کا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے علم میں آ چکا تھا۔ زمین کی طرح مریخ بھی چاند رکھتا ہے، اور وہ بھی ایک نہیں 2 چاند۔ تو جب اتنا کچھ زمین جیسا ہے تو اب اگلا خواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہ مریخ پر قدم رکھ دیا جائے، کیوں نہ مریخ پر جا کر ایک بستی بسائی جائے، لیکن کیسے؟ ایلن مسک کی ایجنسی اسپیس ایکس نے مریخ پر انسانی بستی بسانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے لیے 2 سٹیپس میں پلاننگ ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ ہوگا کہ 2 سال بعد 2022 میں پہلا مارس مشن روانہ کیا جائے گا، جو مریخ پر انسانوں کو بسانے کے لیے ضروری انتظامات کرے گا۔ اس مشن میں کوئی انسان نہیں ہوگا، صرف ایک اسپیس کرافٹ کو مریخ پر اتارا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں دوسرا اسپیس کرافٹ 2 سال بعد 2024 میں 2024 میں مریخ پر جائے گا۔ صرف اسپیس ایکس ہی نہیں، آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت ایک اسپیس ریس ہے، مارس ریس ہے، کہ کون مریخ پر پہلے اور سب سے بڑی کالونی بناتا ہے۔ اس ریس میں ناسا ہے، اسپیس ایکس ہے، روس اور یورپی اسپیس ایجنسیز ہیں، اور تو اور UAE بھی ہے۔ جی ہاں،
UAE ने तो मरीख पर सबसे बड़ी इंसानी बस्ती बसाने का ऐलान कर रखा है और UAE ने तो इसकी तैयारी के लिए एक मसनूई मरीख भी बनाया जा रहा है जिसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मरीख पर है और यहाँ मरीख पर भेजे जाने वालों को तरबियत दी जाएगी। अगली बार आप UAE जाएं तो जितना ये बन गया है उतना जरूर देखें। तो SpaceX, NASA, UAE, रूस, यूरोप या बोइंग में से कोई भी मरीख पर पहुंचे, बहरहाल ये इंसानियत ही की एक और बुलंद छलांग होगी खला में, जैसे जुलाई 1969 में चांद पर कदम रखा गया था। लेकिन इस बार शायद दो चीजें फर्क हों। एक ये कि चांद पर पहला कदम एक मर्द ने रखा था, तो मुमकिन है इस बार मरीख पर पहला कदम एक औरत का पड़े। दूसरा ये कि चांद पर इंसान पहली बार महज चंद घंटे ही ठहरा था, लेकिन मरीख पर पहुंचने वाले ये इंसान लंबे अरसे के लिए वहां रुकेंगे। वहां इंसानों की पहली बस्ती बसाएंगे ये लोग। फिर 2 साल बाद एक और रॉकेट मजीद इंसानों को लेकर मरीख पर जा सकेगा और यूं 2-2 साल बाद ये शिफ्टें चेंज होती रहा करेंगी। लेकिन ये 2-2 साल का फर्क क्यों? वो इसलिए कि ये देखिए, ये वो चांस है जब मरीख हमारी नीली जमीन से करीब तरीन यानी सिर्फ 5.5 करोड़ किलोमीटर के फासले पर होता है। अगर ये चांस निकल जाए तो मरीख हमसे और परे चला जाता है, इतना परे कि ये होते होते जमीन से 40 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है और इसे पहले वाले यानी करीब तरीन मुकाम 5.5 करोड़ किलोमीटर तक आने में फिर 2 साल चाहिए होते हैं। इसलिए हर एक के बाद दूसरा मिशन 2 साल के फर्क से ही भेजा जा सकता है, इससे पहले नहीं। लेकिन यहाँ एक और मजे की बात बताएं आपको, वो ये कि जो पहला मिशन या पहले मिशन मरीख पर जाएंगे ये सीधे मरीख पर नहीं उतरेंगे, बल्कि इनका एक पड़ाव, रास्ते का एक स्टेशन, एक जंक्शन चांद पर होगा। मून बेस बनेगी। We're going to the moon to stay by 2024. जी हाँ, इंसान एक बार फिर चांद पर जा रहा है और इस बार सिर्फ चंद घंटों या दिनों के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे अरसे के लिए, बल्कि मुस्तकिल बेस के लिए। ये नासा का मिशन मून है जिसमें चांद पर ऐसी मुस्तकिल बेस बनाई जाएगी जो जमीन का काम करेगी। जैसे एक लंबी फ्लाइट के लिए दरमियान में एक पड़ाव होता है, बिल्कुल उसी तरह। मून बेस बनाने के बाद मरीख पर 2020s में जो मिशन रोबोट्स भेजे जाएंगे वो मरीख पर ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जहां इंसानी बस्ती बनाना मुमकिन हो। ये रोबोट्स वहां जरूरी तामीरात करेंगे, इंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे और सबसे अहम ये कि वो एनर्जी पैदा करने के लिए बिजली घर बनाएंगे। लेकिन बिजली घर कैसे? बिजली तो पानी के डैम्स पर टरबाइन लगाकर बनाई जाती है और मरीख पर फिलहाल कोई ऐसा डैम तो है नहीं। फिर क्या सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जाएगी? नहीं, मरीख पर सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं जितनी जमीन पर होती है, क्योंकि सूरज जमीन की निस्बत मरीख से करोड़ों किलोमीटर ज्यादा फासले पर है। इसलिए यहाँ सूरज की तपिश बहुत कम होती है, बल्कि मरीख पर थिन एटमॉस्फेयर यानी बहुत लतीफ आबो हवा की वजह से मट्टी के तूफान भी गर्दिश में रहते हैं और कई दिन, हफ्ते या बाज़ औक़ात महीनों तक गर्द के तूफान मरीख को लपेटे रखते हैं। ऐसे में मरीख पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तो फिर क्या फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल या गैस से बिजली पैदा की जाएगी? हो सकता है, लेकिन मरीख पर इतना फ्यूल आएगा कहां से? कई साल की जरूरत का ऑयल या कोई भी फॉसिल फ्यूल जमीन से भेजना तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर क्या किया जाए? हैरत अंगेज बात यह है कि हमें मरीख पर वो करना होगा जो हम जमीन पर करने से डरते हैं। मरीख पर एटमी बिजली घर बनाए जाएंगे। तो 2020 में जो पहला मिशन मरीख पर जाएगा वो जमीन से एटमी बिजली घर का सारा सामान जैसे एटमी रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह साथ लेकर जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो इस बिजली घर से मरीख की पहली इंसानी बस्ती को कम से कम 3 साल तक बिजली मिल सकेगी और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई बिल नहीं आएगा उसको। लेकिन अगर बिल भेजना भी हो तो किसको? बिल तो तब आएगा ना जब इंसान वहां जिंदा रहेंगे। जिंदा क्यों नहीं रहेगा?
وہ اس لیے کہ مریخ پر ایوریج ٹیمپریچر -60 ڈگری ہوتا ہے اور وہاں کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ وہاں پانی -1 ڈگری پر کھولنے لگتا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اگر انسان مریخ پر کھڑا ہو تو اس کے ساتھ 3 کام بیک وقت ہوں گے. ایک تو اسے اتنی سردی لگے گی کہ وہ جم کر رہ جائے گا. دوسرا یہ کہ ویری تھن ایٹماسفیئر، بہت لطیف فضا کی وجہ سے اس کا خون کھولنا، ابلنا شروع ہو جائے گا، بالکل ویسے جیسے زمین پر 100 ڈگری پر پانی برتن میں کھولنے لگتا ہے. تیسرا کام یہ ہوگا کہ مریخ پر تو آکسیجن 1% سے بھی کم ہے، اس لیے انسان سانس ہی نہیں لے پائے گا. اور چوتھا کام یہ ہوگا کہ اسے مریخ کی خطرناک ریڈیشنز ہی مار دیں گے، کیونکہ مریخ پر کوئی ایسا میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے جیسا زمین کے گرد ہے. اس لیے مریخ پر خلا اور سورج سے خطرناک ریڈیشنز براہ راست پڑتی ہیں. ہمیں زمین کے میگنیٹک فیلڈ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اسی کی وجہ سے زمین پر حفاظت سے چل پھر رہے ہیں. تو اگر انسان نے مریخ پر رہنے کا پلان بنا ہی لیا ہے تو ان چاروں مسائل پر وہ کیسے قابو پائے گا؟ ان چاروں کا حل ہے ان 2 چیزوں میں. یہ سوٹس اور یہ اگلوز جیسے گھر انسان کو ایٹماسفیرک پریشر، انتہائی سردی اور خطرناک ریڈیشن سے بچائیں گے اور آکسیجن پہنچائیں گے، اور انسان مریخ پر اس طرح کی بیسز اور پھر اس طرح کا شہر بسائے گا جس کے اندر زمین جیسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے گا، ایک مصنوعی ماحول بنایا جائے گا. یعنی تقریباً اتنی ہی آکسیجن اور سردی ان اگلوز جیسے گھروں میں اور ان سوٹس میں ہوگی جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. یہ بیسز بھی اس طرح بنائی جائیں گی کہ ان میں ریڈیشنز اور مریخ پر موجود انتہائی خطرناک چھوٹے چھوٹے ذرات اندر نہیں آ سکیں گے. ان بیسز کو بنانے اور بچانے کے لیے سب سے اہم 2 چیزیں مریخ پر پہلے سے ہی بہت بڑی مقدار میں موجود ہیں. ایک جمی ہوئی فروزن کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرا سرخ مٹی کی موٹی تہ. یہ سب تو کر دیا ان دونوں چیزوں نے، لیکن انسان وہاں کھائے گا کیا؟ مریخ پر تو کچھ اگانا ممکن ہی ہے. تو اس کے لیے ایکواپونکس ٹیکنیک استعمال کی جائے گی. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مچھلیاں اور سبزیاں ایک خاص انداز میں ساتھ یوں رکھی جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ مچھلیوں کی ویسٹ سے پودے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مچھلیوں کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ مچھلیوں کی ویسٹ سے پودے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مچھلیوں کا پانی پودے صاف کرتے ہیں. یوں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ طریقہ اس وقت دنیا میں کئی جگہوں پر بھرپور استعمال ہو رہا ہے. مریخی انسان یہاں سے کھائے گا اور مریخ پر موجود برف کو پگھلا کر پانی پیے گا. یوں کھانے پینے کا بھی ایک حل نکالا جا چکا ہے. تو اب وہاں رہنے، کھانے اور پینے کے مسائل کا حل ہمارے پاس آ گیا، لیکن ابھی ایک اہم نفسیاتی مسئلہ باقی ہے. وہ یہ کہ وہاں رہنے والے روز ایک سی شکلیں دیکھ کر اور ایک جیسے تجربات اور کام رپیٹ کر کے بور ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو زہر لگنے لگیں گے. اس سے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ جو مریخ پر پہلے راکٹ بھیجے جائیں گے وہ مریخ پر بھی ایک ایسی بیس تیار کریں گے جس سے مریخ سے زمین کی طرف ایک راکٹ لانچ کیا جا سکے تاکہ انسان کو مریخ سے دوبارہ واپس زمین پر بھیجا جا سکے. ہر 2 سال بعد مریخ کی بستی سے لوگوں کو زمین پر واپس بھیجا جائے گا اور ان کی جگہ نئے لوگ مریخی بستی میں کام کریں گے. یوں بوریت کا ایک حل نکالا گیا ہے. لیکن وہاں رہنے والوں کو ان 2 سال کے درمیان اگر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو یہ ہے کہ مریخ کی اس بستی کے ساتھ یہ مسئلہ رہے گا، کیونکہ انہیں جو بھی مسئلہ درپیش ہوگا، اس کی جو بھی مدد ملنا ہوگی وہ 2 سال کے وقفے سے ہی مل سکے گی. اتنی سلو ایمبولنس تو شاید کوئی نہ ہو، لیکن فی الحال مریخ پر یہی ممکن ہوگا. اگر یہاں رہنے والے انسانوں کو کوئی حادثہ یا ایمرجنسی پیش آ گئی تو اس کے لیے ایک سہولت ہے. وہ صرف 8 منٹ میں زمین پر پیغام بھیج سکیں گے اور جواب بھی انہیں تقریباً 8 ہی منٹ میں آ جائے گا. بس یہ مدد. لیکن اصل مدد ہیومن ایڈ، اس کے لیے انہیں 2 سال انتظار کرنا ہوگا اور اس ونڈو کا انتظار کرنا ہوگا
جب مریخ زمین کے قریب ترین فاصلے پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایوریج 7 ماہ کا وقت ہے جو زمین سے مریخ پر جانے میں اسپیس کرافٹ کو لگے گا۔ تو مریخی بستی پر مدد پہنچتے پہنچتے اگر وہ سروائیو کر گئے، بچ گئے تو ٹھیک، ورنہ وہی ہوگا جیسا کہ احمد فراز کہہ چکے ہیں کہ اب بھی آئے ہو تو احسان تو